اهدنا الصراط المستقيم. طاقت رکھتے ہیں کہ بدلاؤ بہترین سے ان کو دنیا سے نیس نہ بہت کر دے اور کو لے آئے. وما نحن بمسبوقین، ہم نے یہ سبقت کی ہوئی ہے. مراد کیا ہے؟ یعنی ہم سے مسبوق ہو جائے، یہ بھاگ ہم سے بھاگ نہ سکیں گے. یہ بالکل یقین سمجھو کہ بھاگ نہ سکے. مشرک ہو، اچھا میرے پیغمبر ہم چھوڑ ان کو. مراد کیا ہے؟ جس ہم نے پیدا کیا ہے ان کو تو ہٹا کر اوروں کو لانے کی طاقت رکھتے ہیں اور یہ بھاگ نہ سکیں گے. چھوڑ ان کو. یہود استہزاء کرتے رہے، وہی رب کھیلتے رہے. حتی سے سران جب نکلے جلدی کرنے والے کانولا نوسو گویا کہ وہ نشانی کی طرف دوڑے جاتے ہیں. جب انسان نشانی کی طرف سیدھا دوڑتا ہے، تیز دوڑتا ہے، یہ تیز دوڑیں گے. خاشعۃ ابصارہم، آج جو ان کی نگاہیں ترہقہم ذلہ، ٹانگے ان کو ذلت. ذالک الیوم، یعنی یقال، کہا جائے گا یہ وہ دن کانوا یوعدون. ان ارسلنا نوحا الی قومہ. میں نے کہا تھا آؤ مسئلہ میرا نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں اسی مسئلے کو بیان کیا تھا. شیطان نے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی، دیکھو آن تن پاک برکت دینے والوں کو کوئی شک حاجت میں پکار، نوح کی بات نہ مانو. بس یہی مسئلہ تھا. اور نوح علیہ السلام نے بھی دلائل عقلی وہی بیان کیے تھے جو تم نے دلائل عقلی سن لی ہے. بس سارا خلاصہ یہ سمجھے. دلائل عقلی کون سے؟ سورۃ ملک والے. سورۃ ملک میں جو دلائل عقلی تم نے سن لی ہے وہی دلائل عقلی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے پیش کیے تھے. اس بنا پر کہ لوگوں برکت اللہ دینے والا ہے، اس کو پکارو. پان تن پاک کوئی برکت دینے والے ان کو حاجتوں میں نہ پکارو. یہی کہا. لیکن قوم نے کوئی بات نہ مانی. قوم نے بڑے بڑے گدی نشینوں کی موافقت کی، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی موافقت کی اور پن تن پاک کے پکارنے سے رکے نہ. خدا نے تباہ برباد کر دیا. بس یہ ہے دلیل نقلی نوح علیہ السلام سے. اب دیکھیے ان ارسلنا اللہ کو مکمل کمنیات بے شک نے بھیجا کر اللہ کو مکمل کمنیات بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف. یہ کہ تو یہ میرے پیغمبر بیٹا اپنی قوم کو پہلے سے آئے زمانہ عبد اللہ کہا یا قوم کہا میری قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہاری ڈرامے دار میں انعبدوا اللہ، پکارو اللہ کو. وقت مڈر اللہ سواتی ہوں، اطاعت میری کرو، اطاعت میری کرو، پکارو اللہ کو. بات میری مانو، اطاعتی ہوں، بات میری مانو لیکن پکارو اللہ کو. یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویؤخر الی اجل مسمى، تمہیں خدا بخر کرتا رہے گا. الی اجل مسمى، مراد کیا یہاں اللہ کے جب آ جائے گی. لاج وخر مخر کی جائے گی لو کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے. اذا جاء لا یؤخر، نہیں مخر کیا جائے گا. الا تؤمنوا، اصل بات یہ یہاں سمجھو دو قسم کی ہوتی تکبیر، ایک ہے مبرم، ایک ہے معلق. جو معلق ہے وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے، قطعی فیصلہ متعین ہے، اس میں کوئی تکمیل و تاخیر ہو سکتی نہیں ہے. وہ ایک ہی ہے لیکن اس کا علم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں. مبرم قطعی فیصلہ. ایک ہے معلق، رشتوں کو دیا جاتا ہے کہ فلانی قوم نے فلانی وقت تک ہماری بات نہ مانی، تباہ کر دینا. بات مان گئے چھوڑ دینا. باقی کب تک چھوڑنا وہ ہم آگے جانتے ہیں، تم چھوڑ اس بات کو. اللہ تعالیٰ کے معاملات یہ ہونے بھی چاہیے تھے تاکہ پتہ لگے کہ حکم الحاکمین کا نظام ایسا ہے کہ کوئی بھی اس کے سوا حتیٰ کہ فرشتہ مقرر بھی نہیں جا سکتا. سمجھے؟ یعنی یہ ہے قطعی بند اللہ کیا ہے کہ یہ مانیں گے یا نہ مانیں گے. لیکن مناسب کو دیا جاتا اگر یہ مان گئے فلانے وقت تک
تو بہتر، نہ مانو تو وہاں کر دینا. مان کے کب تک چھوڑے گی؟ چھوڑو تو بات کا ہم جانے، ہمارا کام جانے بس. اب یعنی اذا جانا یؤخر علم تو ایمان تم لائے نہ لائے تو پھر بات ختم نہ ہوگی، تم مرضی دے جاؤ گے. کہاں ربی کہاں بھی دعوت قومی کا اعلان آ رہا، قانون میرے رب میں بلا چکا میری قوم کو رات بھی دن بھی فرارا، نیند آتے کیونکہ میرے بلانے دے مگر بھاگ نہیں بھاگنا، میں یہ تو بلاتا رہا اتنے وہ بھاگتے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں ان کو بلاتا تھا تاکہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، کیا کرتے تھے؟ جاد میں سال ہوئی آزاد کرتے تھے ان کی اپنی کانوں میں. سمجھ میری بات کو، میرے شیخ نہ کرتے تھے انگلیاں کانوں میں ڈالتے تھے تاکہ اپنے معبودوں کی بے حرمتی نہ سن جائے. اب یہ بات نہیں سمجھے، نہیں سمجھے؟ کہتے نہ سنو اور نہ سنو اس کی بات کو، کہتے تھوڑے تینوں روکا لیا تڑکانے پر روکا رو. ہاں جی، یہ تم تعصب زبانوں کا ڈاکٹر ذریعے کہیں خیال سے آتا ہی داخل ہمارا ماوا رہی تعصب زبانوں کا ترز نہیں کہیں. جہاں صاحب بھی آزاد کرتے تھے اپنی انگلی اپنے کانوں میں، کیا کرتے تھے؟ تاکہ ان بزرگوں کی بےزتی نہ سن جائے. وقت قبروں کو ہوتے تھے تاکہ میری شکل نہ دیکھ لے. آئے میرے اللہ دیکھ لو. اس سے بات سمجھو، ایک پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. مستنا خرو استدار کیا مستنی تجارا سرکشی نویش کرنا شمینیدہ تجارا. پھر میرے اللہ میں نے تو منادی کر کر کی تبلیغ کی، دعو تم کی آرا، میں نے ان کو یہ آرا منادی کر کے سمینی آلمت لہم، پھر میں مجالس میں جا کر کہا، مجالس میں ہائے کافرۃ الاسرارا، ایک ایک کو جا کر نادا کہا ہائے، یعنی ہو کے بھی تیرے مسئلے پنجابی بھی کہتے ہو کے ورنہ کیا کہتے پشتوں میں ہو کے دے دے ہو کے دے دے پرتو کی زبان ورنہ ہو کے تو قرآن کے انداز سے ہے تیرے طرف میں ہو کے دیتے میں. پھر مجلس میں جا کر کہا، ایک آدمی کہنے کو جا کر کہا فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے یہ کہا لوگوں معافی مانگو انہوں کا غفارا یرسل سلام گزارا بھیجی انتظار اللہ تعالیٰ تمہارا بھیجنا یعنی تلائی کا مراد اللہ تمہیں برکت دے گا. وَيُّمْ تُلْوَاتِ بِيَمَانُ وَعَلِينَ خدا تم امداد کرے مارن صاحب بیٹو دار وَيَجْلَمُ جنات خدا تمہیں جباغات کرنا وَيَجْلَمُ نَنَارَ خدا تمہیں مارن دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہے تمہیں دیکھو اور دیکھو کیا ہوگے تمہارے لیے نہیں اعتقاد کرتے تم اللہ کے وقار کا. مراد کیا ہے؟ جو اللہ کا حق ہے وقار کا وہ تم ادعا نہیں کرتے. اللہ جدا غیروں کو پکارتے خدا کے وقار کو گرا دیتے ہو. یعنی تم انصاف تو کرو، اللہ کے حضور کے اقدار نہیں رکھتے، اپنے معبودوں کو تم چھوڑتے ہی نہیں، ان کو پکارنے سے رکتے ہی نہیں. تمہارا نہ رکنا کیا ہے؟ خدا کی وقار کو گرا رہے ہو. وقد خلقکم اطوارا، آگے بلانے کے لیے اللہ نے ہر چیز پیدا کیا اتوارا، کئی طور میں پیدا کیا، یعنی کئی طور گندے پانی سے بناتے کیا بنایا. آگے چلو الم ترو کا خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دوسرا آگے جی نہیں سوچا تم نے کبھی ادھر کا نہیں غور کیا کہ رضی اللہ عنہ تمہارا ہے ولکم ربین نورا، خدا نے کی جتان اس میں روشنی وجہ شمس زاجا کر اللہ رسول کو سراج محمد بن عبد خدا نے تمہیں نبلا کرنا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. پھر اللہ کو لوٹا کر نکالے کا نکال ہونا واللہ جعلکم من الارض بساطا، خدا نے تمہارے لیے زمین کو بچھانا لیتا سلوکم سبلا فجاجا، تاکہ تمہیں میں سے راستے نکلا. بس یہ دلالت نے پیش کی ہے. مراد کیا ہے؟ نور صاحب نے بھی کہا غور تو کرو کتنے حالات تم بنا چکے ہیں. اللہ تمہیں پیدا کیا، پھر اوپر دل کو آسمان کے زمین سے پیدا کیے، پھر
چاند بھی سورج کو دیکھو، پھر یہ بھی دیکھو تمہیں پیدا کرنے والا مارنے والا، نیچے زمین کو فراغ بنانا دیکھو، اوپر بھی دیکھو نیچے بھی دیکھو، ہر طرح سے تمہیں یہی سمجھ آئے گی اللہ کے نام کوئی برکت دینے والا کوئی نہیں۔ جب یہ بات کہی قوم نے کیا کہا؟ کالا نور کالا نور کالے رمرے، میرے اللہ میں نے دلال بیان کی انما صومی، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا مجھے چھوڑ کر، انہوں نے پیروی کی گدی نشینوں کی، بڑے بڑے گدی نشینوں کی، سرمایہ لوگوں کی، من لم یزد مالہ وولدہ الا خسارا، جن کے مال بھی زیادہ تھے اولاد بھی زیادہ تھا، لیکن مال اولاد نہیں جاتی ان کے لیے مگر خسارہ نقصان نقصان، ان کی تابعداری کی میری بات دیکھا ہے یہی حال رہا ہے۔ لوگ پیغمبروں کو چھوڑتے رہے ہیں لیکن کبھی رشیوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ 5 پیروں کی جگہ پر گدی رشین جو تھے ان کے ساتھ بڑے بڑے لین لارڈ بڑے بڑے ہی تھے۔ یہی حال ہوگا، تم جاؤ گے تم دین بیان کرو گے حق بیان کرو گے، ہے شیطان ایسا ہوبارے تو تمہارے خلاف سارے لین لارڈ بھی گدی رشین ایک میں ہو جائیں گے، تم ایک میں اکیلا کر دیا جائے گا۔ تمہارے دن کئی بار آئے گا ہائے میں اکیلا، سارا علاقہ میرا بہار قرآن کے طرف دیکھ کے نہیں کرتا ہم کا حال بھی ایک مرتا ایک رکھتا، سارے بڑی مار مشرک گدی نشین 5 جگہوں کے اور باقی سارے ان کے ساتھ تھے۔ وہ مگر کو بارہ انہیں تدبیریں کی، تدبیریں بڑی تدبیریں کی قرآن کے مطابق یہ کہنے لگے کالو کہاروں نے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ولا سوان ولا یغوث ولا یعوق نصرا، انہیں چھوڑو اپنے نام کو، ولا تذرن چھوڑو مد کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، 5 تھے بڑے بڑے، باقی چھوٹے چھوٹے کئی تھے جن کی بڑا آج کا پیلر پی ہوتا ہے لوگوں کے نماؤں میں، شیخ جیلانی ہو گئے یا حضرت حسین ہو گئے ہیں یا کوئی یہ لوگ ہو گئے سارے، حضرت حسین ہو گئے یا حضرت علی ہو گئے، یہ چند ہے نا متعین ہے، حضور ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، یہ چند آیات اسی میں وہ چند ہوتے 4-5، باقی تھوڑے تھوڑے بے سابے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن واسطہ کئی تھے، ہر شہر میں ہر بستی میں ہر گلی کوچے میں کئی بنا رکھے تھے برکت دینے والے، یہ 5 تھے بڑے بڑے، اس لیے لا تذرن آلہتکم بھی کہا، ولا تذرن ودا ولا سواد بھی کہا، وقد ضلوا کثیرا، انہوں نے بڑا گمراہ کیا، لوگ انہوں نے گمراہ کیا نہیں، یہ ان کی پکارنے کا سبب بن گیا گمراہی کے لیے، نہیں سمجھے سبب بن گیا، فلا تزد الظالمین الا ضلالا، اور گمراہی جتنا ظالم بڑھائے گا اور گمراہ ہوں گے۔ کہتے ہیں قبارہ جو ہے کافروں نے اقرار کیا تھا حضور پر کہ قبارہ کلام فصیح نہیں ہے، عربی زبان میں قبارہ کبھی فصیح نہیں کلام آئے، کیا حضور گنڈے آدمی کو بلایا گیا، حضور فرمایا اس کو 2-4 مرتبہ اٹھاؤ بٹھاؤ، کھڑا کرو جی کو بٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، جب اس کو بٹھانے لگے کہیں گے یا محمد اتتخذنی حضوا ان ھذا لشیء عجاب انی لشیء کبار، وہ کہنے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتتخذنی حضوا، میرے مظاہر کرتا ہے تو، ان ھذا لشیء عجاب انی لشیء کبار، میں گزرا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا، بارہ اٹھایا جا رہا، وہ کہنا یہی تو کبار عربی زبان میں فصیح لفظ ہے، سمجھ گئے، وہ کہنے کہ یہ لفظ ایسا فصیح نہیں ہے۔ ہاں جی بارہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ آؤ دیکھ لو، یہی دلال عقلی ہم نے پیش کیے تھے جو مکے والوں تمہارے سامنے پیش کی جا چکے ہیں سورہ ملک میں، اور انہوں نے بھی 5 تن کو برکات دہندہ نہیں چھوڑا، ان کو پکارتے رہے، حال دیکھو کیا ہوا۔ جوار قرآن کا بھی لکھا ہوا ہے، یہاں بھی لکھا ہوگا، امام بخاری نے دوسری جلد میں 732 سے لکھتا ہے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، نوح کی قوم کے نیک آدمی تھے۔ عائشہ میں ختم ہوا قصہ۔ فتح باری میں ایک روایت بھی آتی ہے
مرسل ہے کہ بعد شیخ علیہ السلام کا نام تھا، 4 باقی اس کے بیٹے تھے، کچھ بھی ہو جائے لیکن تھے نہیں. یہ پتھر متر جو کہہ دیتے ہیں پتھر بھی کیا ہے، بعد بھی لوگوں نے آ کر انہیں کی شکلیں بنا لی، ایک یاد کر پیر پیر کی شکل وغیرہ بنا رکھی ہے اور وضو کی فوٹو بنا رکھے ہیں. ہر زمانے میں ہوتا رہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، یہ کون سی بات ہے. ہر زمانے میں مر جاتا ہے بزرگ، مرنے کے بعد لوگ کاغذوں پر بنا لیتے ہیں، آج کل کاغذوں پر ہے. لوگوں زمانے میں کاغذ کی قلت تھی، میں اتنا زمانہ ترقی کیا تھا، پتھر پر بنا لیتے تھے. ایسے میں کوئی زمانے بھی نہیں، ہمیشہ ہی رہا ہے. عقیدہ ہوتا تھا جن کی شکل بنائی ہے، چوتے چاٹتے ہیں، ان کے آگے نظریں آگے رکھتے ہیں، ان کی روح خوش ہوتی ہے دیکھ کر، دیکھ رہی ہے، اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ، روح دیکھ رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، ہمارے پکارے سن رہی ہے، ہمارے کام خدا سے کرا رہی ہے. خدا نے کہا یہ میری لعنت کسی لعنت کو دور کیا آ کر. اور مما آتی ہے نمبر کو حضور نارا، اب گناہوں کے تو غیر کیے گئے. فَأُلْغِلُوا نَارًا، یہ حکم دیا گیا دخول نار کا حکم دیا گیا. وقال ابری بڑھتا غیر کونی کے بعد بتانا نہیں، واہ ہے مطلق جمع کے لیے، واہ ہے مطلق جمع کے لیے، یہ بات بھی کہی ہوا نام نے. وقال انور بلاد رضوان دیارہ قالوا نام نے اے میرے رب نہ چھوڑ قبر میں سے کوئی مکان کسی کو نہ چھوڑ، کفارا اگر تم کو چھوڑے گا گمراہ کر میرے بندوں کو اور نہ پائیں گے کیوں اللہ نے قبول کرنی تھی. نہیں اے میرے پیغمبر اب یہ ماننے والے نہیں ہے، جو مان چکے ان کا یاد جب ماننے والے کوئی نہیں، سارے بے ایمان پیدا ہوں گے تو چھوڑ ان کو، غرق کر ان کو. رب اغفرلی ولوالدیا، مجھے بھی میرے ماں باپ نے مدخل بیتی مومنہ جو میری کشتی کی داخل ایمان والے مومنات ولا تزد اللہ تبارا لہذا لگر مانے میرے ورتبائی قل اوحی الی انہ استمانا ورمجھے فقار الناس من قرآن حجوہ یادین زمام النبی ولم مشرب ربنا آہدا. دیکھئے اب قل اوحی الی رب اس کا پہلے دلیتری پیش کی نوح علیہ السلام سے آگر میں، اب کہا مکے والوں نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑی مدت گزر چکا ہے، ابھی چند دن کی بات ہے، جنات آئے تھے مشرک، انہوں نے قرآن سنا ہے، قرآن نے وہ کام کیا ہے، ان کے دل و دماغ پر اثر پڑا تو وہ بھی مان گئے کہ مسئلہ سچا ہے. انہوں بھی جنات جو چیز سرکش جماعت نے اعلان کی اپنی جماعت کے سامنے جا کر ہم آج تک مشرک رہے، شرک کرتے رہے، آج ہمیں تحقیق کو کہ اللہ کے سوا کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہوا، اللہ خدا کے سوا کسی غیر کو نہ پکارا کریں، آؤ تم بھی مان جاؤ. لیکن اس صورت میں یہ آخری صورت ہے جہاں توحید کا زور ہے. ہمارے حضرت اس کی امداد کرتے تھے، فاتح سے چلتے آتے تھے، آ کر حمیموں پر پہنچ جاتے تھے، حمیموں سے جب نکلتے تھے چھت آ کر سورج ان کو لے لیتے تھے. چھت چنانچہ آیت میں بتاؤں گا میرے شیخ انداز کیا ہوتا تھا. اچھا اب سمجھے یوں تو خیر دلیل نکلی ماں قبر کے ساتھ، سمجھ گیا میری بات، آگے دیکھیے عبارت کس لگے گی، عبارت بھی لگے گی، عبارت بھی سمجھو. قل اوحی الی انا قل اوحی الی انا استمع. ایک بات آگے چلو 804 ثمانیت امیت اربع ثمانیت امیت و اربع اخیر 34 سطر اللہ استقاموا علی الطریقت. یہ اللہ استقام ختم ہوگا اللہ استماع پر. اوحی الی اللہ استماع ایک بات، اوحی الی اللہ استقام علی الطریقت لاسقیناکم ماء غدقا. اب دیکھا سن لے بات، اللہ استقام ختم کر کس پر؟ اللہ استماع نمبر من الجن پر.
اوحی الیہ ان استقاموا الی الطریق. اب سمجھ گئے؟ تک آگے چلو. پھر ایک اور بات سمجھو. اللہ سبحانہ وقالوا انا، قالوا کی سب آئیں گے مقولے کون بڑے. انا سمعنا یاد عمران، فقالوا انا تعالی، فقالوا انا ظننا، فقالوا انه كان جانا، فقالوا انا نہیں، سارے قالوا نیچے آتے جائیں گے. اللہ استقاموا تک سارے قالوا کی تقریر جنات کی. یہ سمجھے بات کو. کیا میں نے کہا قالوا کی کتنی عبارت ہے؟ اگلے صفحے تک اللہ استقاموا تک سارے قالوا کے مقولے قول ہیں. معطوف ہے، معطوف سب قالوا کے ہیں، معطوف ہے مقولے قول ہیں. اور اولیاء کے نیچے دو ہیں، اولیاء الیہ انا ایک، اور اگلی بات کیا منا بیان ہو سمجھا. یہ میں تقریر کرنے لگا ہوا، یہ تو جو ترکیب نہ بھی. میرے پیغمبر فرما دیجیے وہی کی گئی ہے میری طرف. کیا بات وہی کی گئی ہے؟ ایک جنوں کا سننا اور ان کی ساری تقریر، اور دوسری اللہ استقاموا تمہارے لیے یہ بات آئی ہے. یعنی دو چیزیں آئی ہیں نہیں. ایک جنوں کی تقریر، جنوں کا سنوں کر جا کر اپنی قوم کا تقریر کرنا، یہ بات آئی ہے بھائی. اور دوسری بھی بات آئی ہے بھائی اللہ استقاموا تمہارے لیے بھی آئی ہے کہ یہ بات نہیں سمجھے. خدا تعالیٰ دو باتیں وہی کی ہے. یہ جنات رات لو عذاب دل اکبر قوم مانگے اگر مسئلہ بیان دعوی شیر دے بل بھائی دار شیر دے اللہ استقاموا تاثر پڑا. اے دیکھیے اب کوئی وہی نہیں مسلمان منزل والا فرما دیجیے وہی کیا میری طرف. کیا بات؟ ایک یہ بات کہ ایک کان لگا ہے جنات کی ٹولے نے، گروہ نے، بس سن کر کان لگا کر سن لیا قرآن فکاروں نے. انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا قرآن عجیب میری کتاب ہے. یادی نے اس دیو راغنا کر دیا تو صحیح راستے کے. آمنا یہ ایمان نہ اس کے ساتھ لم نشرک بربنا احدا، ہم اللہ نے کسی کو شریک نہ بنائیں گے. ہم تو سن لیا بھائی بس ایمان لے آئے. اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کر برکات دہندہ سمجھے پکارے، ہم تو کسی کو نہیں پکاریں گے. ہم نے آپ کر لیا، ہم نہیں پکاریں گے. اب وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخِذْ رَبِّنَا رَبْ مَتَّخِذَ صَاحِبًا وَلَا وَلَدًا. یہ بات انہوں نے کہی. سن لو میری ہماری بات، بلندہ بزرگی ہمارے رب کی، یا ہمارے رب کی بزرگی کے. اللہ کی عظمت برابر کسی کی عظمت نہیں. واہ واہ، خدا کی عظمت کے مقابلے میں کسی کو عظمت نہیں. جو اللہ کی شان ہے اس برابر کسی کی شان نہیں. لہذا خدا کو حقت پکارنے کا کسی دوسرے کو حق متخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں پکڑا، نہ بیوی نہ بیٹا، یعنی نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی بچہ ہے، نہ کسی کے حوالے نظام کے اپنا نظام نہ کسی عورت کے حوالے کیا، نہ کسی مرد کے، نہ مائی مریم کے حوالے کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر پیغمبر کے حوالے کیا. خدا نے نظام کسی کے حوالے بھی نہیں کیا. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اتخاذ ہے، یعنی حقیقت کوئی نہیں. یعنی مراد کیا ہے؟ اللہ نے اپنا نظام نہ کسی عورت کے حوالے کیا، نہ کسی بیٹے کے کوئی بھی حوالے کیا، یعنی خود چلا رہا ہے. ایک